اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، کیا تم موجود تھے جب اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون، کہا اپنے بیٹوں کو ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد؟ یعنی اللہ پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ کیا آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت موجود تھے؟ یعنی آپ موجود نہیں تھے۔ اور میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ کیا آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت موجود تھے؟ یہ کہ موت کا لفظ آیا، بعض لوگ جو ہیں اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ موت کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، اولیاء اللہ کے لیے وہ تو مرتے ہی نہیں ہیں۔ تو قرآن سے بڑھ کر کون سی کتاب ہے جو آپ کو ادب سکھاتی ہے؟ یہ اسٹریٹ فارورڈ بات کرتی ہے، حقیقت کو چھپاتی نہیں ہے اور چھپانے کو گناہ بھی سمجھتی ہے کہ حقیقت نہیں چھپانی۔ جیسے کہتے ہیں شرم میں کوئی شرم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کی موت کا وقت آیا، اس وقت انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا تھا، تو آپ بھی سن لو، آپ نے بھی وہی کرنا۔ ان کی نصیحت کیا تھی؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، بولے، نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی، و الہ آبائک، اور تیرے آباء و اجداد کے الہ کی، جن کا نام ہے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، الہ واحدہ، اور وہ الہ واحد ہے۔ ان کے بیٹوں نے کمال کا جواب دیا، جو کہ ایمان دار شخص کا جواب ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی اور آپ کے بڑوں کے رب کی، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے رب کی، اور ان کا خدا جو ہے وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم مسلمان ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم تابع فرمان ہیں، اور زیادہ تر مطلب جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم تابع فرمان ہیں، ہم جو ہے وہ سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کی جو بھی مشیت ہوتی ہے، جو رضا ہوتی ہے، ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اچھا، جب انہوں نے یہ جواب دیا نا کہ ہم ان کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے جو ہمارا رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے، انہوں نے جواب کیا دیا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، آپ کے الہ کی، اور آپ کے آباء و اجداد، بابے دادے، جن کے نام آگے لیے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان کے الہ کی، ان کے رب کی، اور وہ اکیلا ہی ہے، یعنی ان سب کا رب ایک ہی ہے۔ اب یہاں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں گے، وہ تو ایسے بھی کہہ سکتے تھے۔ یہ کیوں کہا کہ ہم
آپ کے رب کی اور اپنے باپ دادا کے رب کی عبادت کریں گے. تو وہ کہتے ہیں دیکھا اللہ جو ہے وہ اس کو ڈائریکٹ نہیں ملتا. اللہ ڈائریکٹ نہیں ملتا, وہ کسی واسطے سے ملتا ہے. دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد نے, بیٹوں نے بھی تو یہی کہا. حالانکہ باقی قرآن کے, یہ تو ایک بار ہے نا, قرآن کے مختلف مقامات کے اوپر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کافروں کو کہتے کہ ایمان لاؤ, اور وہ کیا کہتے, ہم تو نہیں چھوڑیں گے اس دین کو جو ہمارے باپ دادا کا دین ہے. لیکن اسی آیت کو کچھ لوگ جو ہے وہ اس پہ لگاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے یہ بابوں شابوں درباروں وغیرہ کو جو ہے وہ ماننا ضروری ہے, کیونکہ حضرت یعقوب کے بیٹوں نے بھی تو یہ کہا کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے رب کی عبادت کرتے ہیں. حالانکہ ان کے آباء و اجداد میں اور ان کے آباء و اجداد میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھنا تو یہ ہے کہ اگر آباء و اجداد صحیح راستے پہ ہوں تو ان کا راستہ اپنا لو یا اللہ کا اپنا لو, ایک ہی ہے. اور اگر وہ راستے ہی برے پہ ہوں تو پھر تو ان کو نہیں نا ان کے دین پہ چل سکتے. تو یہ کون ہے؟ یہ ہیں اللہ کے نبی. تو نبی کی اطاعت کا تو حکم ہے. اور اس وہ کن کی بات کرتے ہیں؟ اولیاء کی, جن کی سند ہی کوئی نہیں. ہمیں 100% تو پتہ ہی نہیں کہ یہ جو دربار بنا ہوا ہے اس کے اندر بابا بھی ہے کہ نہیں, اس کا جسم بھی ہے کہ نہیں. یہ 100% ہے نہیں, ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا. وہ ہزاروں سال سینکڑوں سال سے بنا ہوا ہے, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن جس کی ایک سند موجود ہے اور اللہ کا نبی سارے مان رہے ہیں, تو اس کے دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے. آپ کون؟ یعقوب علیہ السلام. پھر انہوں نے کہا آپ کے باپ دادا, نام لیے ساتھ, حضرت ابراہیم, اسماعیل, اسحاق. تو ان کی جو اطاعت ہے, ان کی تو سیدھی سیدھی اللہ کے ساتھ اللہ کی اطاعت ہی ہے. کیونکہ پیغمبر جو ہوتے ہیں ان کی بات تو آپ نے آنکھیں بند کر کے ماننی ہوتی ہے. بس اتنا یقین کرنا ہوتا کہ یہ واقعی پیغمبر ہے. اس کے بعد وہاں پہ کوئی آپ کا آرگومنٹ نہیں ہوتا. اس کے بعد تو یہ اتھارٹی کسی کے پاس نہیں ہے. تو اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی اور اس کے باوجداد کے نقش قدم پر چلوں گا تو یہ 100% صحیح ہے. لیکن اس سے پلی لے کے آگے اور طرف لے جانا تو وہ یہ کوئی دلیل نہیں بنتی.